میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا، آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا ایک مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، ایک مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا، اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے، ایک کی کمی رہ گئی۔ اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں، عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح۔ ایک جنت کا منظر پیش کرتا ہوں۔ متکئین علی سرر علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ سورۃ واقعہ۔ دیکھو میں نے جب جلالین پڑھا تھا، جلالین 2 سبق جلالین کے، پہلا پارہ 15واں پارہ، 2 مشکات کے، جلد اول جلد ثانی، اور 7 جلد ثالث ہدایہ، ایسا ہی ہوتا ہے ہاں؟ تو ان کو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے؟ جلالین ویسے ہی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، مختصر ترجمہ ہے، اور ہدایہ ثالث جیسی خشک دماغ اڑانے والی کتاب پڑھو تو قرآن سے تمہاری مناسبت پیدا ہو ہی نہیں۔ میں نے تو بعد میں جو کیا، جو بھی کیا۔ کتنا بڑا ستم ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، اعدادیہ سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ، اور کتنے سال چلتے 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 جب وہ قرآن کا وقت آتا ہے تو 2 سبق، 2 مشکات، 1 ہدایہ، تو آپ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ویسے ہی آیت یاد ہے کہ مشکات و آخر سیئا تو نہیں ہے، اللہ معاف کر، نہ ہی ہدایہ آخر سیئا، لیکن قرآن کے ساتھ جب اتنی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نہیں پتہ لگے گا، اللہ کی قسم آپ کیا پڑھو۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے، ان کی تہجد بڑی لمبی ہوتی تھی، اور فجر کے بعد ہی ہمارا سبق ہوتا تھا، تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہیں سو جائیں، تو وہ 15-20 منٹ کے بعد سو جاتے تھے، اور ہم دغا دغ دغا دغ دغا دغ 15-20 صفحے پڑھ کے، ہاں بھائی ہو گیا سبق؟ جی ہو گیا، جاؤ۔ یہ ہم نے جلالین پڑھی۔ یہ تو اللہ نے مجھے عربوں کے ساتھ رہ کے ذوق دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا اللہ مجھ سے بات کیسے کرتا ہے، اس کا کلام کیسا ہے۔ پھر میرے دل دماغ کے ساری تاریں ہل گئیں۔ جنت والے ایسی، یہاں بھی محاکات ہے، ایسے اللہ نقاب کشائی کرتا ہے، تختوں پر بیٹھے ہوئے، قد کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 125 فٹ، اسی کے برابر تخت ہوں، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، پیچھے نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ جنت میں کیا ہوگا
میں آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، اس طرح گول چکر میں ہوں گے تخت بچھے ہوئے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی جنت کی حور اس کے سامنے آئے گی، چہرہ سامنے ہے، جب وہ پلٹ کے جائے گی تو بھی چہرہ سامنے رہے گا۔ اور یہاں چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے دوسری راہوں میں بھی، تو وہ لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کر، چال سکھا کر، کیسے چلنا ہے، کیسے یہ زمیندار کا دل موہنا ہے، یہ اس بڑے سیٹھ کا دل موہنا ہے، اس کی چال سکھائی جاتی تھی۔ یہ میری لایانی ہے، معاف کر دینا چونکہ میں اس سے گزرا ہوں۔ تو جنت کی حور جب ایک قدم رکھے گی، 1,00,000 ناز و نخرے دکھائے گی، ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرے۔ اب ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ جب وہ ایسے آئے گی تو چہرہ سامنے، جب وہ ایسے جائے گی تو چہرہ سامنے۔ اور اب میرے نبی نے کہا پتہ ہے بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ایسا لگتا ہے یہ میرے نبی کی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کے حور مجھے جام پکڑا رہی، اللہ کی قسم۔ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، ارے تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں سے تمہیں وہ کاس پکڑائے گی؟ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ اس کی انگلی کا اتنا پورا بھی سورج کو دکھا دو تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، جیسے ابھی سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آ رہے، اتنا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جب اس کا یہ حسن ہے چہرہ کیسا ہوگا؟ تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلد کے دو معنی ہیں، ایک جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں انہیں مخلد کہتے ہیں، اور ایک ہمیشہ رہنے والے۔ کس؟ بأکواب و اباریک و کاس من معین، یہ کاس ہے، گلاس۔ اکواب جس کی مٹھ نیچے سے ہوتی ہے اور اوپر وہ ایسے ہوتا ہے، وہ ہے اکواب۔ اور اباریک چائے کے کپ کی طرح جس کی مٹھ ادھر لگی ہوتی۔ تو تینوں طرح کے گلاس بھی حاضر ہیں، اکواب بھی حاضر ہیں، کاس بھی حاضر ہیں، اباریک بھی حاضر ہیں۔ کس چیز کے؟ من معین، معین کی شراب سے۔ یہ دیکھو مجھے، یہ تمہیں تری نظر آ رہی ہے؟ مولوی نعمان کو تو نظر آ رہی، تمہیں نہیں نظر آئے گی چونکہ بالکل ہے نا۔ یہ اتنی تری، اتنی یوں کرے باہر نکالے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ کیا چیز ہے؟ صرف اس کی بلل تری، جو جن کو رب پلائے گا وہ کیسے ہوں گے؟ فاکہۃ مما یتخیرون۔ اچھا پھر ان کی صفت بتائے، لا یصدعون عنها ولا ينزفون، نہ سر میں درد ہوگا نہ سر چکرائے گا، پھلائیں گے۔ میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا، آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا 1 مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، 1 مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا، اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو تربوز کتنا بڑا ہوگا؟
کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے، وہ ایک پھل ہے اتنا، کٹہل، کٹہل کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھا تم نے کٹہل؟ ہاں؟ اتنی بڑی بلا ہوتا ہے، تو وہی ان تھائی لینڈ والوں کو بڑا پسند ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ پھر مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے، ایک کی کمی رہ گئی، اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں، عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی، ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح۔ اسی نے تو صحابہ کو جان دینے پہ اٹھا دیا تھا۔ بدر کی جنگ میں آپ نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، تو جنت کو سنتے تھے نبی سے۔ یہ مولوی نعمان اور یہ سارے مولوی جو ہیں جنت سناتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھاتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ میں تو اپنے مدرسے میں جنت الگ خود پڑھاتا ہوں، شوق تو پیدا ہو، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی مسائل ہیں جس پر آج بحث کی جائے۔ تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے، کہنے کہ بخن بخن، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہو گئی ہیں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئی ہیں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں۔ کہا تو ہے ہی جنتی۔ اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو کے 5-6 کھجوریں۔ کلا ان آکل لان حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ، اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی، پھینکا ہو۔ اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا۔ تو یہ قرآن کے وہ چیزیں، چلو تو مجھے پتہ ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجم ہی ہو گئے ہیں، جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی، سندھی پنجابی پٹھان سارے۔ مولانا سعید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے، ایک عرب نوجوان پی ایچ ڈی آ گیا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے بات شروع کی، ویسی تعارفاً کچھ، کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا خطہ قضا، ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا، سوی دعا۔ تو میرے عزیزو قرآن سمجھو، قرآن سے جی لگا۔ یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے۔ قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امر القیس کے قصیدے کے لیے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے۔ امر القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اس سے بھی کہا قریش نے دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے۔ وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں۔ امر القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا، تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا۔ انہوں لے کے ٹور پہ، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ
ان دو پہاڑیوں کے پیچھے گئے، انہوں نے تلواریں نکالی، نے کہا ماں 10 سال 10 سال، کیا ہوا کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر، وہ امرؤ القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا، شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا۔ یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں، کہنے لگا کفا کفا۔ میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے۔ کفا، ٹھہر جا، نبکی من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا، فَتُوزِعَ فَالْمِقْرَاتِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ تَرَى بَعْرَ الْأَرْعَامِ فِي غُرْصَاتِهَا وَقِيعَانِهَا كَأَنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ كَأَنِّي غَدَاةَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُ لَذَا سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْزَلِ نَاقِفُ حَنْزَلِ وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي۔ یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ پھر آگے وہ انیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں، بہت ہی خبیث قسم کے۔ تو وہ دونوں آئے، غلام کہنے کے بادشاہ سلامت، یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب، ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھے لکھے ہوتے، سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ وقف واستوقف بکا واستبقى منع الدیار والمنزل فی بیت واحد۔ کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقفا ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکرہ حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، ومنزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ تو ایک آیت اتری، قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی، مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے اس میں، جب میں ریونڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں، تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا تھا، تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں، 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ۔ تو جب یہ آیت اتری تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے دی۔ تو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے واسطے، اور قرآن کو کہ حسن کو دیکھنے کی کوشش۔ جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا،
تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور۔